سورہ یونس آیت نمبر 81 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے ایکچولی میں، بے شک اللہ ابھی اسے باطل کر دے گا، یعنی اللہ اس کو پروف کر دے گا یہ بات سے کہ یہ گندا ہے، یہ غلط ہے، اور یقیناً اللہ مفسدوں کے کام کو درست نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ جو فساد کرتے ہیں نا، جو لڑائیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے کاموں کو اللہ تعالیٰ کریکٹ نہیں کرتے۔ اور آیت نمبر 82 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ اپنے کلمات حق کا حق ہونا ثابت فرما دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو بول رہے ہیں وہ حق ہونا اللہ پاک ثابت کر دیتے ہیں، پروف کر دیتے ہیں، اگرچہ مجرم لوگ، کرمنل لوگ اس کو پسند ہی نہیں کرتے، ناپسند کرتے ہیں۔ آیت نمبر 83 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بس موسیٰ پر ان کی قوم کے چند جوانوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ اس زمانے میں چند جوان تھے، کچھ ایسے جوان لوگ تھے، وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ فرعون اور اپنے قومی سرداروں وڈیروں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں کسی مصیبت میں نہ مبتلا کر دیں، نہ ڈال دیں، اور بے شک فرعون سرزمین ایجپٹ کی زمین میں بڑا بدماش اور ظالم و سرکش تھا، اور یقیناً ظلم میں حد سے بھی بڑھ جانے والوں میں سے تھا، یعنی ظلم کی لمٹ ہی نہیں تھی، اس کے بعد ظلم سے حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ آیت نمبر 84 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو، اسی پر توکل کرو اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ آیت نمبر 85 میں اللہ پاک فرماتا ہے تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اسی پر توکل کیا ہے، اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے لیے نشانہ ستم نہ بنا، یعنی ظالم لوگوں کے لیے ہم کو ان کے مطلب انہوں ہمارے پر مصیبتیں نہ ڈال سکے، ان کا نشانہ ہم کو مت بنا، ان کو انہوں دعا کرے۔ اور 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 86 میں اور تو ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کی قوم کے تسلط سے نجات بخش دے، ان کی جو حکومت ہمارے اوپر ہے، ان کا جو مصیبت ہمارے سر پہ بیٹھے اس سے ہم کو نجات دے دے، بچا لے ہم کو، بلکہ وہ لوگ دعا کریں۔ آیت نمبر 87 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم دونوں مصر کے شہر میں اپنی قوم کے لیے چند مکانات تیار کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ وحی کرے، اللہ تعالیٰ انسٹرکشنز بھیجے ان کے لیے کہ تم اپنی قوم کے ایسے کچھ گھرا بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی ادائیگی کے لیے قبلہ رخ بناؤ، یعنی اپنے گھروں کا ڈائریکشن جو ہے نا قبلہ رخ رکھو، اور پھر نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو فتح و نصرت کی خوشخبری سنا دو، جو بھی نماز پڑھ جو ایمان والے ان کو وکٹری کی گڈ نیوز سنا دو۔ آیت نمبر 88 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سارے اسباب اور بیوٹیفیکیشن، پیسہ، مال کی کثرت دے رکھی ہے، یعنی ان کو یہ سب کچھ دے کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اے ہمارے رب کیا تو نے انہیں یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بھی لالچ اور کبھی خوف دلا کر تیری راہ سے بہکا دے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ سب اس لیے دے کے رکھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ لوگوں کو بھی کبھی لالچ اور کبھی ڈر دلا کر اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ اے ہمارے رب تو ان کی دولتوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی دعا جو ابھی دعا کرنا ہوا وہ دعا قبول کر لی اللہ تعالیٰ۔ سو تم دونوں مضبوطی کے ساتھ جم کے رہو اور ایسے لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرو، ایسے لوگوں کو فالو نہیں کرو جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے،
علم نہیں رکھتے. آیت نمبر 90 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور ہم بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرے، دریا میں سے رستہ بنا کے دریا کے پار لے کے چلے گئے، اور فرعون اس کی آرمی کو اور بدماشوں کو اور ظالموں کو ان کے پیچھے علماء بھی دریا میں رستے میں بھاگ کے آنا شروع کر دیا، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو پکڑنے کے واسطے موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پکڑنے فرعون اور اس کی آرمی کیا کری، دریا میں اتر گئی. یہاں تک کہ جب اسے فرعون کو ڈوبنے نے آ لیا، وہ کہنے لگا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب دریا آگے تھے نا والا، تو دریا ان پار ہوتے اللہ تعالیٰ کیا کرتے پانی لا دیا، پھر جو پانی ہٹا تھا پانی واپس آ گیا. جب وہ ڈوبنے لگا فرعون، تو اس نے کہا کہ میں اس پر ایمان لے آیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس معبود کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. یعنی ڈوبتے وقت بول رہا فرعون، میں بھی بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے اس پر میں بھی ایمان لایا، اور میں اب مسلمانوں میں ہوں بول کے بول رہا ہے.